دیتے ہیں. جی بسم اللہ مصطفیٰ. جی ایک یہ بات پوچھی تھی کہ اگر کبوتر اوپر والی ٹینکی میں بیٹ کر دیں تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پاک جانوروں کی بیٹ پاک ہوتی ہے، اگرچہ قابل کراہت ہوتی ہے، پانی میں گر جائے تو آدمی کو نظافت یہ ہے کہ پسند تو نہیں کرتا، لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اچھا. تو آسمانی پرندے جو ہیں ان میں حرمت کا حکم یہ ہے کہ جن کے پنجے ہوتے ہیں اور باقاعدہ شکار کرتے ہوں، تو اس میں کوا، چیل، گدھ، باز، شکرا یہ سب شامل ہوں گے، اور جن کے پنجے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتے ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے. اس میں طوطا، کبوتر، چڑیا وغیرہ. لہذا اگر کبوتر کی بیٹ گر بھی جائے چاہے کتنی مقدار میں پانی میں گرے، پانی بہرحال پاک رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں 2-3، ان کو کنایا کے الفاظ ہیں، اگر شوہر طلاق کی نیت سے کہے گا تو واقع ہوں گے ورنہ واقع نہیں ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں کلپ سن رہا تھا کوئی طلاق کے ایسا ذہن میں وسوسہ آیا اور زبان سے الفاظ جاری ہو گئے، تو دیکھا جائے گا الفاظ کیا جاری ہوئے ہیں. اگر تو آپ نے یوں باقاعدہ طلاق کے الفاظ کہے اور نسبت زوجہ کی طرف ہو گئی، جیسے شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو طلاق ہے، میری بیوی کو طلاق، باقاعدہ ایسے نکلے ہیں تو پھر طلاق واقع مانیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف اتنا کہ وسوسہ آیا یا طلاق کا لفظ نکلا لیکن نسبت بیوی کی طرف نہیں کی گئی ہے اور آپ کا دینے کا بھی ارادہ نہ ہو اس کے اندر، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور مغرب کے بعد اگر سو جائیں اور عشاء سے پہلے آنکھ کھل جائے تو بہرحال تہجد کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ تہجد کے لیے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سونا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم کا یہی معمول تھا. تو لہذا اگر پھر بعد میں آپ نے مغرب کے بعد عشاء پڑھی اور پھر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قیام اللیل کہلائیں گے، تہجد نہیں. تہجد نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے پاس، ایک اور کالر ہے. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مرد کے ستر میں داخل نہیں ہے. اور خصوصاً اگر یونیفارم ہو جیسے بچوں کا ہوتا ہے یا نیوی وغیرہ کا ہوتا ہے تو اس میں تو بالکل ہی کراہت نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس پہ قادر ہیں کہ آپ باقاعدہ فل سلیوز پہن سکیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا کورڈ ہو کر اور جتنا ہم عام محافل میں جاتے ہوئے اہتمام کرتے ہیں ویسا کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسے بھی پڑھ لیں گے تو نماز بالکل ہو جائے گی. اچھا. اس وقت خواتین کے لیے بھی بتائیے گا کہ وہ چادر لے کر نماز پڑھ رہی ہیں اور اس کو پورا کورڈ نہیں کر رہی پیشانی کو، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس حوالے سے بھی سوال آیا تھا. پیشانی پوری کور کرنا تو لازم نہیں ہے کیونکہ چہرے کا تو استثناء فرمایا ہے. اچھا بہتر ہے تھوڑا سا کر لیں کیونکہ بعض اوقات سرک کے اوپر تک چلا جاتا ہے، تو اس کا تو چہرے کا استثناء ہے. پھر یہاں تک ہاتھوں کا استثناء ہے. اس میں بھی بہتر ہے کہ اگر دستانے پہن سکے بہت اچھا، یا بڑی چادر لے لیں کہ اندر کور رہے، کیونکہ بعض اوقات نیچے اوپر جاتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے، کلائی ستر کے اندر داخل ہے. ایسے ہی ٹخنوں سے نیچے کا حصہ جو ہے، ایڑیوں پہ بھی اختلاف ہے لیکن کافی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات جب خصوصاً رکوع میں جاتی ہیں شلوار تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اور گھسٹ جاتی ہے، تو اگر یہ پنڈلی کھل گئی تو پنڈلی ستر کے اندر ہے. تو اس لیے بہتر یہ بہنوں کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مخصوص کوئی بڑا سا جبہ ٹائپ لباس بنا لیں، اسکارف ٹائپ جو نیچے تک ہو، اور اس کو اوڑھ کر نماز پڑھ لیں، پھر اس کو اتار کے رکھ دیں تو بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. کہا آپ نے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کو. جی جناب سفر ہے. اچھا منع کو بچے کو میں عرض کرتا ہوں 4-5 بجے تک ہمت کر لی تو تھوڑا سا ہی رہ جاتا ہے، اور کر لو ہمت، 10 ہو جائے گا پورا انشاءاللہ. اور بچوں کی ول پاور بڑی مضبوط ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ ان کو نفسیاتی طور پہ اگر مضبوط کر دیا جائے نا کہ بیٹا تم نے کرنی ہے ہمت، پھر بچے کر جاتے ہیں. تو ہمت کریں انشاءاللہ 10 سال اچھی عمر. والدہ پوچھ رہے ہیں بیٹا پیاس تو نہیں لگ رہی، بیٹا بھوک تو نہیں لگ رہی. ہاں وہ بیچارہ بنا دیتے ہیں بعض اوقات، ہائے کتنا سا منہ نکل آیا، ایسا نہ کہیں شاباش بیٹا، ایسے ہی صحابہ کرام نے کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو روزہ توڑنے کا گناہ نہ بچے پہ ہے نہ والدین پر، کیونکہ یہ تو بھی مکلف ہی نہیں ہے اور نہ اس پر بعد میں قضا ہے، قضا بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال پورا کرنا چاہیے. ہاں یہ دیکھیں کہ بچہ بہت ہی زیادہ اگر واقعی کمزور ہو گیا ہے اور روزہ برداشت کرنا مشکل ہے تو توڑوا سکتے ہیں، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. اور رمضان میں حساب نہیں ہوتا، اور یہ رمضان ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ہو، بلکہ اس کی برکت یہ ہے کہ بعد میں بھی نہیں ہوگا. اس میں بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض فاسق و فاجر مرتے ہیں رمضان میں، وہ کہتے ہیں جی شراب پیتا تھا فلاں تھا تو کیا اس کا بھی حساب نہیں ہوگا؟ تو بھائی جب حدیثوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مغفرت فرمانا چاہے، کرم فرمانا چاہے، تو آپ اور میں کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہو، اللہ کا ارادہ ازلی اس کو بخشنے کا ہو، تو میں اور آپ تو اللہ کی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے سورہ فاتحہ سے پہلے ہو یا سورت سے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. لازم و ضروری اس معنی میں کہ نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوں گے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، پڑھیں گے ثواب ملے گا. جان بوجھ کے بھی چھوڑ دی تو گناہ نہیں ہوتا. دوسرا عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے. گھر والوں کا اصرار کرنا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھیں گی؟ کیا وہ جماعت میں حاضر ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اور جب جماعت میں حاضر ہی نہیں ہوں گی تو گھر پہ عید کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ کیونکہ
اس کے لیے تو جماعت شرط ہے. عورتیں گھر میں نوافل پڑھیں گی, اشراق کے چاشت پڑھ لیں, ان کے لیے یہی کافی ہے. تو غیر ضروری سختی نہ کی جائے. اور اگر یہ بھول جاتی ہیں نماز میں رکعتوں کی تعداد, تو سجدہ سہو ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اگر پہلی یہ نماز ہے اور بھول گئے اور کسی ایک طرف توجہ نہیں ہو رہی, 2 ہیں 3 ہیں, تذبذب ہے, توڑ دیں, نئے سرے سے پڑھ دیں. لیکن اگر بار بار ایسا ہو تو پھر دل میں تحری کرتے ہیں, غور کریں کہ کتنی ہوں گی. اگر دل جم جائے 2 یا 3 میں سے ایک ہوگے 2 یا 3 پر کنفرم ہو جائے تو بس کنٹینیو کریں, وہی اس کو اختیار کر کے سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن جب تذبذب کا معاملہ رہتا ہے اور بار بار ایسا ہوتا ہے تو کم والی کو اختیار کر لیں. جیسے 2 اور 3 میں شبہ ہے تو 2 مان لیں, پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اور گھر میں محارم ہیں تو بالکل دوپٹہ اتار سکتے ہیں. محارم کے سامنے پردہ کرنا یا سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں. ہاں, جسم کا ایسا کوئی حصہ کہ جس کے اوپر نظر پڑے مناسب نہیں ہوتا, جیسے سینہ بعضوں کا زیادہ بڑے ہوتے ہیں گلے, تو اس میں پھر دوپٹہ ڈال کے رکھیں. باقی سر پہ اگر کھول لیا اور برہنہ سر ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا مجھے آپ نے جواب عنایت فرمایا, حرمین شریفین میں ہم نے دیکھا ہے عیدین کے موقع پر جو ہے وہ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں, تو آپ نے جیسا فرمایا کہ یہاں پر تو ظاہر انہوں نے اس کے اوپر ہے نہیں, تو وہاں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب جی, علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور عورتیں باپردہ طریقے سے سیپریٹ رہتے ہوئے وہاں پر حاضر ہو سکتی ہیں, وہاں منع بھی نہ کیا جائے. جیسے تقریباً یورپ کنٹریز میں عید میں اور جمعے میں عورتیں حاضر ہوتی ہیں, عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں تقریباً کے اندر حاضر ہو رہی ہیں, تو وہاں پر منع نہ کیا جائے. ہم نے پاکستان کے حساب سے جیسے عرض کیا کہ یہاں ایسا نہیں ہے, تو خواہ کا اہتمام بھی نہ کیا جائے, کیونکہ عورتیں آئیں گی تو لازم بات ہے اختلاط ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے عورتیں اپنے گھر میں نوافل پڑھیں گی. ٹھیک ہے, یہ سوال میں نے آپ کی طرف سے کر دیا تاکہ ذہن میں آپ کے دستک دے سکتا ہے سوال. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم ورحمۃ. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں جناب آپ کے سوالات کو. جی سر, کیا کہیے؟ جی, ایک تو مسجد یا مدرسے میں چندہ دیں تو ثواب جاریہ کی نیت کر لیں, اللہ کے دین کی مدد کی نیت کریں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا. برکت حاصل کرنے کی کر سکتے ہیں, اچھی موت, عذابات قبر دور ہو جائیں, جنت حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, یہ ساری نیتیں محبوب اور مطلوب ہیں, کر سکتے ہیں. اور مسجد کے اندر سائل اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا, یہ حرام ہے, اور ایسے سائل کو دینا بھی گناہ ہوتا ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایسے سائل کو اگر 1 درہم دیں تو 70 دراہم اس گناہ کے کفارے میں اور خرچ کریں. یعنی مبالغہ کر کے بیان فرمایا کہ گناہ ہے, ایسا نہیں دینا چاہیے. اور مسجد کے پاس اگر چندہ بکثرت موجود ہو تو پھر مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے. پھر پولائٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مزید دینا چاہیں, ویسے مسجد کے پاس ہے, اچھا ہے, کبھی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ ہو جائے, یا کوئی خاص ایونٹ ہے اس کے لیے کر لیں. لیکن اگر مسجد میں پہلی بینک بیلنس بہت ہے اور ایسا مانگ رہے ہیں کہ جیسے خالی پڑا ہوا ہے گلہ اور لوگوں کی جیبیں خالی کرانا مقصود ہو, تو کیا فائدہ, لوگوں کو آپ لے کر رکھ دیں گے, نہ کہیں استعمال ہوگا, نہ کچھ, بیچارے وہ کسی اور جگہ دے کے کسی اور مسجد میں اپنے لیے ثواب جاریہ کر لیتے, تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کالر ہے, السلام علیکم. جی, جو اس کو بچے کے بعد پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں, اور 40 دن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے, اور اس میں روزے چھوڑنے ہی ہوتے ہیں, لیکن بعد میں قضا ہے, تو قضا کی نیت سے رکھنے ہوتے ہیں جتنے چھٹے ہیں. اور جو بچے چھوٹی عمر کے اندر روزے رکھتے ہیں وہ بہرحال وہ نفلی روزے ہوتے ہیں, وہ کسی اور میں شمار نہیں ہو سکتے, وہ نوافل کے اندر ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد پھر بعد میں الگ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے قبلہ, آپ تشریف لاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں.